سر جب یہ بتا دیا گیا، ہمارے دین میں بھی کہہ دیا گیا، اللہ نے بھی فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ لمیٹڈ ہی ہو، ٹھیک ہے، پھر سر ہم کیوں یہ اپنی باؤنڈریز کراس کر جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ ہم اپنی باؤنڈری کراس کریں، ٹھیک ہے. لیکن میں چلیں آپ کو سائنس کی زبان میں سمجھاتا ہوں. ایک تقدیر اللہ نے لکھ دی، ٹھیک ہے، ہم نے یہ تقدیر لوح محفوظ پہ لکھ دی، جو لکھ دیا وہی ہوگا، ایگزیکٹلی وہی ہوگا، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. تو دو سوال اس سے جنم لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں بندہ جنت میں، فلاں بندہ دوزخ میں، تو پھر اعمال کی حقیقت کیا ہے؟ اور اگر اللہ نے لکھ دیا کہ یہی ہوگا تو پھر دعا کرنا یا نہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ یہ بڑے اہم سوال ہیں، دونوں بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں. لیکن جب یہ بات ہے تو اللہ نے تقدیر کے کچھ حصے بنائے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ نے تقدیر ایسے ہی نہیں بنائی. اللہ کائنات کا کردگار ہے، کارساز ہے، وہ جو کام کرتا ہے بڑے پکے کرتا ہے. اس سے پیچھے ایک تھوڑی سی بات کر کے پھر آتا ہوں کہ تقدیر کے 3 حصے کیوں ہیں. اللہ کا عدد 66، 6 اور 6 12. ٹھیک ہے، اس پہ آگے جا کے میں نے بات بھی کرنی ہے کہ اعداد کا کیا، اعداد کائنات میں رول کرتے ہیں جی. کائنات پوری اعداد میں بند ہے. سورہ جن آخری آیت، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وَأَحْصَىٰ وی سراؤنڈڈ، ہم نے حصار کر دیا، کُلَّ شَيْءٍ ایوری تھنگ، ہر چیز کا، عددا ود ان دا نومیرک، اعداد میں، ٹھیک ہے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہم نے ہر چیز کو اعداد میں محسوس. اس کا مطلب ہے آپ، میں، دن رات، چاند سورج ستارے ایگزسٹنس ہے، اس کے باوجود وی آر آل دا نمبرز ان دی آئی آف گاڈ. ٹھیک ہے. جس طرح ہم یہاں پہ آپ کو ایڈریس بناتے ہیں کہ فلاں گھر ہے، اس کا اتنے نمبر، اتنا بلاک، اتنی، ٹھیک ہے، ہاں، لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ میں وہ نمبرز اس کی پہچان ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے اعمال بھی نمبرز میں ہیں، ٹھیک ہے، کیلکولیشن. وہاں پہ جو ترازو یا میزان اللہ نے لگایا وہ بھی نمبرز کو کیلکولیٹ کرتا ہے. بچے پہلے والے ٹاپک کو کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر نمبرز پہ نا میں ڈیٹیل میں بات میں صرف اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا کے پھر آتا ہوں. اللہ کے عدد ہیں 3، ٹھیک ہے، 12. پوری کائنات میں جہاں بھی ساورینٹی ہوگی وہاں 12 آپ کو لازمی ملے گا. 2 چیزیں ساورین ہیں پوری کائنات میں، ٹائم اینڈ اسپیس، دونوں 12 میں باندھا ہے. کیلنڈر بھی 12 ہے. قرآن پاک تو یہ 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے کی بات ہے. 12800 سال سے لے کے آج تک کوئی کیلنڈر آپ کے پاس ایسا نہیں ہے جس کے مہینے 12 سے ڈیویٹ کی ہو، ٹھیک ہے. اسپیس 12. تو قرآن پاک میں اب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ علم کہاں ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کو نہیں نظر آتا نا صحیح. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے. اللہ برج العرب کی قسم کھا رہا ہے، برج خلیفہ کی قسم کھا رہا ہے، وہ ٹوین ٹاور جو 2001 میں گرے تھے ان کی قسم کھا رہا ہے، پیٹرونس ٹاور کی قسم کھا رہا ہے. کون سے برج کی قسم کھا رہا اللہ؟ وہی برج جو اللہ نے خود بنائے، اور ان کی تعداد 12، ٹھیک ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ ہو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. تو جو نہیں آتا نا اس کا ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ نہیں آتا. ہمارے ہاں پرابلم اس وقت آتی ہے جب ہم اس علم کے بارے میں سر اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ اے منو آندا ہے. میں پنجابی میں ایک بات، کیونکہ ہمارے گھر میں پنجابی بولی جاتی ہے، تو میرے دادا جی جو ہے وہ ہی واز ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب. ہی از اے بگ نیم، بہت بڑے اسکالر بھی تھے. اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ دادا وہ کے بہت سارے دوستوں میں بہت لائق لوگ تھے. فیض صاحب ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، سی آر اسلم صاحب، چودھری حمید صاحب، جی کے صاحب میرے استاد ہیں. میں نے کریٹیسزم، مجھے اپنے دادا ابو کی وجہ سے یہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کو سننے کا، ان کو سمجھنے کا موقع ملا. صحیح. تو میرے دادا جی ایک بات کہتے ہوتے تھے، چونکہ ہم گھر میں پنجابی بولتے ہیں تو وہ پنجابی میں آپ کو بتاتے ہیں، کو کہتے ہوتے تھے پتر ان پڑھ نالوں زیادہ خطرناک اد پڑھ ہوتا ہے. خوبصورت بات ہے، ٹھیک ہے. ان پڑھ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، اد پڑھ کو یہ زوم ہوتا ہے کہ مجھے بالکل آتا ہے، عقل کل میں ہی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ اد پڑھوں کی وجہ سے دنیا میں رفٹ آتا ہے، ان پڑھوں کی وجہ سے نہیں آتا.